والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں سے کچھ آیات پڑھی. معلمات اور طالبات کو اکثر اس کا ترجمہ آتا ہوگا. میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. پہلی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر جو استعمال کی چیزیں ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو قسم کی کشش رکھی ہے. ایک تو اس کی محبت اور پھر اس کو استعمال کرنے کے اندر لذت، اس کو حاصل کرنے کی لذت. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ عورتیں، بیٹے، اسی طرح سے سونے چاندی کے ڈھیر اور اچھی سواریاں، گھوڑے اور کھیتیاں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گزران کے لیے ایک تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جب انسان جائے گا تو وہ ٹھکانہ جو ہے وہ بہت بہتر ٹھکانہ ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میں تمہیں خبر نہ کروں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز کی. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں استعمال کے لیے دی ہیں، جن کی کشش اور محبت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، تو متوجہ کرنا مقصود تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے محبت اور کشش اور مزہ ان چیزوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ اصل نہیں، یہ اصل میں صورت ہے. اصل نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اسی کی مثل ہے تو ان کی خبر دے دو کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے برتنے میں خدا خوفی کو مد نظر رکھیں گے، تقوی کو مد نظر رکھیں گے، دنیا کی چیزوں کے اندر محبت اور کشش جو اللہ نے رکھی ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو سامنے رکھ کے ان کو استعمال کریں گے. گویا ان کے استعمال کی کھلی اجازت دے دی، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جب وہ پہنچیں گے اپنے اصل ٹھکانے پہ آخرت میں، تو ان کے پروردگار کے پاس ان کے نزدیک باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کی نظر میں ہے اس کے سارے بندے. یعنی وہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ ان چیزوں کو جو اللہ نے ان کے لیے دی ہیں اور کشش اور محبت رکھی ہے، تو اس کشش اور محبت کو کس نیت اور ارادے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. دوسرا فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. خوشی سے کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. یہاں ہر رسول نہیں، بلکہ یہاں رسول سے مراد یہ آخری رسول ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب آخری نبی کا کہنا جو کچھ ان کی طرف سے پہنچا ان کا کہنا مانو، لیکن تنگی دل کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو کر کے کہنا مانو. جیسے رات یہ فقیر عرض کر رہا تھا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جس آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کے اوپر خوشیاں مناتا ہے کہ آج میرے پروردگار کی ایک حکم پر عمل کرنے کی مجھے توفیق مل گئی. وہ سارا دن اسی خوشی کے اندر گزار دیتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا حکم میں نے پورا کر لیا. تو اس لیے فرمایا واتی، اور یہ مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے اطاعت کا. یعنی ایک عمل کو خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی انسان کے اندر ایک جستجو اور لگن پیدا ہو جاتی ہے.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور دوڑو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف اپنے پروردگار کی، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر اللہ نے رکھی ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس ملاقات کے ساتھ ہونے والے جو واقعات پیش آئیں گی سوال جواب کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو اطاعت کے اندر، وہ شریعت کی حدود کو اور شریعت کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب یہ متقین کی کچھ صفات اللہ نے یہاں بیان کی۔ متقین تقوی کے اندر خدا خوفی کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ متقین وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تنگی کے اندر بھی اور فراخی کی حالت میں بھی۔ ایک تو ان کی یہ صفت ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر غصہ ظاہر ہو جائے تو پھر معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام بہت خوبصورت ہیں، یعنی تنگی کے اندر بھی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور فراخی جب اللہ تعالیٰ کھلا عطا فرمائے اس میں خرچ کرنا، اور غصے کو دبانا، اور اگر غصہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو لوگوں کو معافی عطا کر دینا، اور ویسے غصہ نہ بھی آئے تو لوگوں کے قصور کے اوپر ان کو معاف کرتے رہنا۔ تو فرمایا کہ یہ بہت اونچے درجے کے خوبصورت کام ہیں، اور ایسے خوبصورت کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اور یہ متقین میں بھی یہ شامل ہے۔ یہ آیات اس فقیر نے اس لیے پڑھی کہ ہمارا جو یہ سلوک ہے بیعت کرنے کے بعد جو ہمیں اسباق دیے جاتے ہیں، پہلی آیت کا تعلق پہلے سبق کے ساتھ ہے، لطیفہ قلب کے ساتھ، اور دوسری آیت کا تعلق لطیفہ روح کے ساتھ ہے جو ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر کچھ بری صفات رکھی ہیں۔ وہ بری صفات کا اثر ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے زبان سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام جو ہے وہ ایک خاص، جیسے دیکھتا تو انسان ہر چیز کو ہے لیکن سارا جسم نہیں دیکھ سکتا، صرف ایک خاص حصہ انسان کا دیکھ سکتا ہے۔ انسان سنتا تو چاروں طرف کی آوازیں ہیں، لیکن وہ انسان کے سننے کے لیے وہ آوازیں داخل ایک مخصوص رستے سے ہوتی ہیں۔ بولتا تو انسان زبان سے ہے لیکن اس کی آواز چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بری صفات ہیں تو ایک جگہ پر، لیکن ان کا اثر پورے جسم پر پھیل جاتا ہے۔ غصے کا اثر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں سے ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ غصہ جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ لطیفہ روح کے اوپر اللہ نے رکھا ہے، جسم کے اس حصے کے اوپر۔ تو عرض کرنے کا مقصد جو آج یہ فقیر بات سمجھانا چاہے گا وہ یہ کہ یہ جو آپ کو ذکر بتایا جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں تو اگر اس کا مزاج دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بری عادتوں سے پاک کرنے کے لیے اور اسی کو کامیابی کی نشانی فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ دونوں جہانوں کے اندر وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو برے اخلاق سے اور بری صفات سے پاک کر لی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہا بس اس نے نماز پڑھی۔ تو یہ ذکر سے شروع ہوتی ہے، یہ تزکیہ، برے اخلاق نکلتے ہیں ذکر سے، اور نماز پھر اس کی ان برے اخلاق کو ہمیشہ کے لیے دبانے کا سبب بن جاتی ہے، اور اچھے اخلاق کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا سبب بنتی ہے، وہ نماز ہے۔ لیکن اس وقت یہ فقیر صرف ذکر کی حقیقت عرض کرے گا کہ یہ دو آیات جو ہیں، ہمارا سارے اسباق جو ہیں وہ قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہیں۔ صوفیہ کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ اپنی کوئی اٹکل سے نہیں انہوں نے بنائے کہ کوئی بھی ذکر بتا دیا کہ اس ذکر کو کر لو، اس کی تعداد، اس کا مقام، یہ سب چیزیں صوفیہ کا نے جو نصاب بنایا ہے اس نصاب کے اندر یوں سمجھیے کہ موقع کے اوپر اصلاح کی گئی ہے، جہاں خرابی ہے اس کو دور کیا گیا ہے۔ تو اب قلب کے اندر کون سی خرابی ہے؟ قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت اور ان کو حاصل کرنے کا مزہ،
جو ان کو حاصل کرنے میں لطف آتا ہے آدمی کو، دولت کے ڈھیر، بیٹے، عورتوں کے رشتے، اسی طریقے سے اچھی سواریاں، کھیتی باڑی، ان کو حاصل کرنے کی آدمی کوشش بھی کرتا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے بعد ایک مزہ اس کو حاصل ہوتا ہے، دنیا کی زندگی مزیدار اس کو لگتی ہے۔ تو یہ جو محبت اور چیزوں کے اندر جو لطف اللہ نے رکھا ہے ان کو حاصل کرنے کا، اور حاصل کرنے کے بعد ان سے لطف اٹھانے کا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جس جگہ پر رکھی ہیں وہ قلب ہے۔ ہمارا پہلا سبق جو ہے وہ اصل میں اس کا مقام وہاں پر شہوت رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اور یہ شہوت یعنی دنیا کی حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ تو اب یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھی، چیزوں کے حاصل کرنے میں مزہ، لطف یہ بھی اللہ نے رکھا، کیونکہ اگر یہ نہ رکھتے تو کون ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا؟ تو دنیا کی زندگی تو بہت پھیکی اور بہت مشقت والی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی کشش ہمارے دلوں میں رکھی کہ ان کو حاصل کریں، لطف اٹھائیں، لیکن ایک حد لگا دی کہ ایک تو یہ سمجھو کہ یہ عارضی چیزیں، یہ صرف صورت دکھائی گئی ہے، انہی کی اصل شکل جنت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہی عورتیں، یہی باغات، یہی سب چیزیں جو یہاں دنیا کے اندر اللہ نے دی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہیں، اور وہ اس درجے خوبصورت اور اعلیٰ معیار کی ہیں کہ ان کا کبھی ذہن ان کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، یہ نصیب ہوگا کہ ان چیزوں کو برتتے وقت، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے شریعت کو مد نظر رکھا جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ اب یہ اعتدال پہ آنے کے لیے اپنے مزاج کو اعتدال پہ لانا کہ ان چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہے، اور بیوی کی محبت میں بیٹھے میں، بیوی خاوند کی محبت میں بیٹھی ہوئی ہے، نماز قضا ہو گئی، والدہ کی محبت کے اندر بیوی کے ساتھ سختی کرنی شروع کر دی تو یہ بھی شریعت کی حدود نکل گئی، بیوی کے کہنے میں والدہ کی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ میری بیوی کو ایسا کیوں کہا گیا ہے، تو یہ شریعت کی حد سے۔ اب یہ عورتوں کے رشتوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے، لیکن ان کو لگام دینا یہ بہت ضروری ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ شریعت ہر رشتے کے حقوق ہمیں سمجھاتی ہے کہ اس کو کون سا حق دینا ہے، اس کو کیا حق دینا ہے، اور ہر حق کو شریعت نے ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا ہے۔ کسی دو مخلوق کا حق آپس میں نہیں ٹکراتا، ہم نے ان کے اندر ٹکراؤ پیدا کر کے اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈال دیا۔ تو اب یہ چیزیں اعتدال کیسے پیدا ہوگا مزاج کے اندر کہ آپ ہر رشتے کو جو اس کا حق ہے وہی دیں، دوسرے کا حق اس کو دینے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا، سواریوں کا حاصل کرنا، اس کے اندر حلال کو مد نظر رکھنا، اور پھر اس آمدنی کے اندر زکوٰۃ یا عشر اگر ہوتا ہے تو اس کو بھی ادا کرنا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حدود بیان کر دی، اسی کا نام تقویٰ۔ یہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ حاصل ہوگا ذکر قلبی سے، کیونکہ یہ شہوت اللہ تعالیٰ نے جسم میں قلب کے مقام پہ رکھی ہے۔ تو بیماری وہی ہے، جب بیماری کے اوپر ہی دوا ڈالیں گے، ایک ہے کہ آپ کو یہاں زخم ہو گیا، جسم میں کہیں بھی زخم ہو گیا، اب ایک رستہ اس کو ٹھیک کرنے کا ہے کہ آپ دوا لیں، کوئی گولی کھائیں، وہ گولی پہلے آپ کے معدے میں جائے گی، پھر وہ ہضم ہوگی، پھر وہ خون میں شامل ہوگی، پھر اس کا اثر زخم تک پہنچے گا۔ اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے زخم کو جلدی ٹھیک کرنے کا؟ کہ جہاں پر زخم ہے وہیں پر ہی دوا ڈال دی جائے۔ تو یہ مشائخ کے جو ذکر ہیں، جو اذکار مشائخ بتلاتے ہیں، یہ اصل میں ہماری بری اخلاق، کسی نہ کسی برے خلق کا علاج ہوتا ہے اس کے اندر، وہ وہیں موقع کے اوپر اس کی دوا استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ ذکر قلبی اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہ شہوت، دنیا کی چیزوں کی محبت اور مزہ، یہ جڑ ہے ہر برائی کی۔ تو اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر پہلے سبق کو ہی قابو کر لیا جائے تو سارے برے اخلاق کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ اسی محبت کی اور مزے کی خاطر ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ تو ہر بیماری جو ہے روحانی، کینہ، بغض، ریاکاری، تکبر، یہ سب اصل میں شہوت سے نکلتے ہیں۔ شہوت مقابلہ کرتی ہے، اگر شہوت کو کنٹرول کر لیا جائے تو باقی جو روحانی بیماریاں ہیں، غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، ان کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر پہلے سبق پہ بھی کوئی آدمی پوری محنت کر لے تو یوں سمجھیے کہ آدھے سے زیادہ اس کی اصلاح پہلے سبق پہ ہی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس نیت سے۔ اس لیے ہمارے مشائخ یہ ذکر کو ذکر کے درجے میں نہیں کرواتے بلکہ اصلاح کے درجے میں کرواتے۔ اب اس کا طریقہ کیا ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کہاں کہاں میرے دل میں ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ شریعت کی حد کو توڑ رہی ہے، اور پھر ذکر کریں بیٹھ کر کے، اور اس مد نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر اس شہوت کی اصلاح ہونے لگ جائے گی۔ اگر عورتوں کی محبت، رشتوں کی محبت آپ کو شریعت کی حدود سے ہٹا رہی ہے تو آپ اسی کو نیت کر کے قلب کا ذکر شروع کر دیں، تو آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے مزاج کے اندر اعتدال آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر مال کی محبت، مال کمانے کی محبت آپ کو غافل کر رہی ہے دوسرے ضروریات سے، جو شریعت کے عبادات ہیں، دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے، ان سے غافل کر رہی ہے، تو وہ مال کی محبت جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور قلبی ذکر شروع کر دیں۔ تو گویا شہوت جو ہے یہ پورے ہماری پوری زندگی کے اوپر اس کے اثرات پھیلے ہیں۔ دوسرا سبق جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ خوشی سے کہنا مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور سبقت کرو، آگے بڑھو، جلدی تیزی دکھاؤ اپنی زندگی میں، وقت بہت تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور اس کی جنت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو خدا خوفی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی محض اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی مرضی سے نہیں دوڑنا بلکہ اطاعت کے درجے میں دوڑنا ہے۔ جیسے آگے بڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سمجھایا ہے، ویسے دوڑو اللہ کی، یعنی جلدی کرو نیک اعمال کمانے میں اور برائیوں کو چھوڑنے میں۔ تو برائیوں کو چھوڑنے کی فکر میں بھی جلدی کرنی ہے، زیادہ ضروری ہے بنسبت نیکیاں کمانے کے۔ یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر، اب یہ جو دوسری بیماری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، چار چیزوں کا۔ ایک تو تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرنا، اور دوسرا فراخی کی حالت میں بھی خرچ کرنا، تیسرا یہ کہ اپنے غصے کو دبانا، اور چوتھا یہ کہ اگر لوگ آپ کے اوپر زیادتی کریں تو ان کو معاف کر دیں۔ یہ چار صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی۔ تو یہ چاروں صفات جو ہیں ان کے اندر اگر غور کیا جائے تو ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور یہاں زیادتی جو ہوتی ہے اس زیادتی سے بچنا یہ اصل میں تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ کا معنی زیادہ نیکیاں کرنا نہیں، زیادہ عبادت کرنا نہیں، تقویٰ کا معنی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر اپنے اوپر سوار رکھنا، یہ ہے اصل تقویٰ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے۔ غصے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا گفتگو کے اندر وہ ہر خیر سے محروم کر دیا۔ ایک آدمی سارے کچھ کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان کے اندر سختی بہت زیادہ ہے، غصے کو قابو نہیں کر سک رہا وہ اپنے، تو اس کی ایک زبان کی سختی جو ہے وہ اس کے سارے کاموں کو پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے غصے کے اوپر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری جگہ کہ غصہ جو ہے وہ انسان کے ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، اگر وہ شہد میں ملا دی جائے تو شہد کڑوا ہو جاتا ہے، اتنی کڑوی جڑی بوٹی ہے وہ۔ تو فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ انسان کے ایمان کو ایسا کڑوا کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتی ہے۔ تو اب اس کو کیسے قابو کیا جائے؟ اور خاص طور پہ خواتین کے اندر، مردوں کے اندر تو غصہ ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے جن کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے، فوراً اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور خواتین کے اندر چونکہ خواتین کمزور ہوتی ہیں تو ان کا غصہ کیسے نکلتا ہے؟ ان کا غصہ وہ موقع پہ تو نہیں نکالتی، اپنے سے کمزوروں پہ تو نکالتی ہے، بچوں کو بددعاؤں دینے کی شکل میں ان کا غصہ اس طرح سے نکلتا ہے۔ جو ان کے ساتھ زیادتی کرے، تھوڑی کرے یا زیادہ کرے، بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا۔ تیسرا یہ کہ خاوند کی ناشکری کرنا،
یعنی ایک اگر اس کی طرف سے کوئی کمی ہو جائے تو اس کی طرف سے باقی جو خدمات اس کی ساری زندگی کی تھیں ان کو یہ کہہ دینا کہ تو نے آج تک میرے ساتھ کیا بھلائی کی ہے، کسی ایک ہی کمی کے اوپر ساری زندگی، تو یہ غصے کی علامات ہیں ساری۔ اور پھر جو چیزیں خواتین کے اندر اس غصے کی چوتھی شکل کیا ہے؟ چوتھی شکل یہ ہے کہ جو آپس میں تنازعات ان کے حل ہو چکے تھے، معافی تلافی ہو چکی تھی، ان واقعات کو جب اگلی دفعہ غصہ آئے گا تو پھر عورتیں اسی واقعے کو دوبارہ دہرائیں گی۔ تو یہ غصے کی، اب یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر جب معافی ہو گئی تو پھر اب اس واقعے کو دوبارہ دہرانا جو ہے یہ بہت ہی عیب دار چیز ہے شریعت کی نظر میں۔ تو خواتین، جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ یا تو نکالتا ہے حسد کی شکل میں، یا نکالتا ہے کینے کی شکل میں کہ اس کے دل میں اس کے لیے بدلہ لینے کا ارادہ رکھ لیتا ہے، اور ہمیشہ اس کو دل سے حقیر اور برا سمجھتا رہتا ہے، اور انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، جب موقع ملتا ہے تو اس کو کرتا ہے۔ جو کمزور جذبے والے لوگ ہیں، خواتین میں ہوں یا مردوں میں، وہ اپنا غصہ زبان سے نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آگے سے اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ وہ پھر حسد اور کینے کی شکل میں اس غصے کو اندر دباتے ہیں اور موقع بہ موقع اس کو نکالتے ہیں، جہاں ان کا داؤ چلتا ہے وہاں نکالتے ہیں۔ تو غصے کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں طبیعتوں کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے۔ زیادہ جذبے والے لوگ تو فوراً زبان کھول دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کیا نتیجہ ہوگا، اور جو کمزور جذبے والے لوگ ہوتے ہیں، مردوں یا عورتوں ہوں، وہ غصے کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن جذبہ کم ہوتا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ابھی ہم نے نکالا تو حالات خراب ہو جائیں گے، تو وہ اس غصے کو پی تو جاتے ہیں، لیکن پینے کے بعد اس کو انتقامی شکل میں، حسد کی شکل میں، کینے کی شکل میں، بغض کی شکل میں وہ غصہ ان کے اندر پلتا رہتا ہے، اور پھر موقع پر موقع جہاں دیکھتے ہیں اس غصے کو نکالتے ہیں۔ اس کا علاج ہمارے ہاں دوسرا سبق ہے، لطیفہ روح کا جو سبق ہے، کیونکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے غصے کو رکھا ہے۔ تو اب یہ ذکر کرتے وقت ہمارے مشائخ کے ہاں یہ اخلاق کی باطنی بیماریوں کا الگ الگ علاج نہیں ہے کہ جی میرے اندر حسد بڑھ گیا، میرے اندر غصہ بڑھ گیا، کیا کیا جائے۔ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کے مشائخ نے یہ جو باطنی اخلاق ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، ان کا الگ الگ علاج لکھا ہے، ظاہری علاج۔ لیکن ہمارے مشائخ کہتے ہیں بھئی ذکر کرو، بس فلاں لطیفے کے اوپر ذکر کرو۔ اول تو جب آپ ذکر کریں گے اس جگہ پر تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نے قلب پہ ذکر کیا، دنیا کی چیزوں کی محبت تھی آپ کے دل میں لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر کرتے ہی آپ کی شہوت بڑھ جائے۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ اندر اثرات موجود تھے وہ نکل رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی وہ شہوت، وہ محبت اور دنیا کی چیزوں کی لذت کا آپ معیار جو ہے وہ کم ہونے لگ جائے، ختم نہیں ہوگا لیکن کم ہونے لگ جائے گا اور شریعت کی حدود کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح سے یہ غصہ ہے کہ غصے کے اندر میں نے عرض کر دیا کہ مزاج مختلف ہیں۔ کچھ لوگ مرد اور عورتیں ہیں زیادہ جذبے والی، وہ تو فوراً اپنی زبان کا استعمال کر لیتی ہیں اور کر لیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں غصہ، خاص طور پہ کمزوروں کے اوپر۔ جیسے ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ غصہ بڑا سمجھدار ہے، یہ کسی بڑے کے اوپر نہیں آتا، ہمیشہ چھوٹے پہ نکلتا۔ تو میں ان کی بات کا حوالہ اکثر دیتا ہوں، یعنی مرد بھی اگر غصہ نکالے گا نا، بے شک جتنا مرضی جذبے والا ہو، تو وہ غصہ نکالتے وقت اپنی عقل کو استعمال کرے گا، بھئی اگر یہاں میں نے ایس ایچ او کے سامنے غصہ نکالا، ڈی سی کے سامنے نکالا تو میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ ہمیشہ غصہ نکالے گا اپنے سے کمزور کے اوپر۔ تو اب یہ غصہ جو ہے یہ ساری بھلائیوں کو ختم کر، آپ نے کسی کے ساتھ 100 نیکیاں کی ہوں لیکن ایک دفعہ اگر آپ اس کی بے عزتی کر دیں لوگوں کے سامنے تو وہ ساری نیکیاں آپ کی کو بھلا دے گا کہ آپ کے کیا کیا احسانات تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہمارے جتنے بھی اسباق ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر سبق کو قرآن شریف، ہمارے حضرت عبد الغفور العباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان کا واقعہ میں اس لیے سناتا ہوں کہ یہ شیخ الحدیث تھے مدرسہ امینیہ میں دہلی کے اندر، اور وہاں پر حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، شجرہ شریف میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، احمد پور شرقیہ کے رہنے والے تھے۔
تو حضرت نے ان کو دہلی بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، سلسلے کی اشاعت کے لیے، کہ آپ دلی جا کر کے وہاں اپنے سلسلے کو پھیلائیں. تو آپ دلی تشریف لے جاتے تھے. تو وہاں پر حضرت کا وصال بھی غالباً وہیں ہوا دلی میں، اور پانی پت کے اندر حضرت کی قبر مبارک ہے. تو وہاں پر جب آپ گئے تو بالکل اب نیا علاقہ تھا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کسی کی جان پہچان. آپ مسجد میں جا کے بیٹھے تو لوگ آنے لگ گئے، کہنے لگے ہمیں بیعت کر لو. وہ کہنے لگے میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ فرمایا کہ ہم گلی میں سے جا رہے تھے، ہمیں کسی نے کان میں کہا کہ فلاں مسجد میں اللہ والا بیٹھا ہے، جا کے اس سے بیعت کر لو. اس طرح حضرت کی جماعت بننی شروع ہو گئی. تو ایک طالب علم تھا مدرسے امینیہ کا، پٹھان تھا وہ حضرت کی مجلس میں جذبہ بہت ہوتا تھا لوگوں کو. جب آپ ذکر کرتے تھے لوگ قلبی ذکر، تو لوگوں کو بہت جذبہ ہوتا تھا اور لوٹ پوٹ جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو ایک پٹھان طالب علم تھا مدرسے امینیہ کا، وہ بھی کسی حوالے سے اس مسجد میں آ گیا. اس نے جب لوگوں کا یہ حال دیکھا تو اس نے حضرت پہ بڑا اعتراض کیا کہ یہ آپ نہ کوئی منتر کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے، میرے اوپر اثر ڈال کے دیکھیں. تو حضرت نے اس کو کچھ بھی نہیں فرمایا. بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کے اوپر ڈالتے ہیں، میں کون ہوں جو ان کے اوپر کچھ کروں؟ تو یہ تو اللہ کی محبت کا اثر ہے جو ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. خیر وہ نہ مانا. اس نے کہا میں پھر کسی وقت آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کا یہ منتر دیکھوں گا کہ آپ یہ کیا تماشا کرتے ہیں. ٹھیک. وہ عید کی چھٹیاں ہو گئیں تو وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ اپنے گھر نہ جا سکا. حضرت نے وہیں عید کی، اسی مسجد میں. وہ عید والے دن آ گیا. حضرت اپنے حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، اور دروازہ اپنے جو خادم مسجد تھا ان سے کہا تھا دروازہ بند رکھنا، میں اپنے معمولات کر لوں، جو روزانہ کے وظائف ہیں وہ کر لوں، تو پھر میں اگر کسی کوئی ملاقات کے لیے آئے تو بعد میں ملاقات کریں گے. تو وہ طالب علم آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے تو ملنا ہے. خادم نے بہت روکا کہ بھئی وہ اندر اس وقت وظائف اپنے معمولات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائے. اس نے کہا جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو آپ مل کے جاؤں گا. جب وہ بات تھوڑی تکرار ہوئی تو حضرت نے خادم سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک طالب علم آیا، وہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے ملنا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو اندر بھیج دو. آ گیا اندر. آ کے اس نے وہی بحث شروع کر دی. حضرت نے فرمایا بھئی یہ اللہ کا ذکر ہے، میرے سامنے بیٹھ جاؤ خاموشی سے اور یہ کرو، جو تمہیں اشکالات ہیں اس کا جواب ابھی تمہیں مل جائے گا. تو اس نے ذکر شروع کیا، اس کے اوپر استغراق طاری ہو گیا، محویت جس کو کہتے ہیں، محو ہو گیا ذکر کے اندر، گم ہو گیا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کس دنیا میں پہنچ گیا. اور اس کو اپنا ہوش نہ رہا. اس درجے اس کے اوپر اللہ کی محبت اور رحمت کی تجلی ہوئی کہ اس کو اپنا ہوش نہ رہا. پھر وہ نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے خادم سے کہا بھائی اس کو اٹھاؤ اور اس کو بولو نماز پڑھے. اب وہ اٹھا تو صحیح نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بس آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن ایسے تھا جیسے کوئی روبوٹ ہوتا ہے. اس کو پکڑ کے لے گئے، وضو کیا اس نے آگے. اب نماز پڑھنے کے بعد اب اس نے سلام پھیرا. اب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آگے ہاتھ بڑھا کے کسی سے مصافحہ کر رہا ہے. بھئی کس سے کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یعنی حجابات اٹھ گئے اس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، حجابات اٹھ گئے. یہ اس کی کیفیت ہو گئی. تو حضرت نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس کی یہ کیفیت، کیونکہ لوگ اس سے فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے. تو حضرت نے دعا فرمائی. خیر مختصر یہ ہے کہ وہ پھر طالب علم اسی حالت میں 2-3 دن رہا. مدرسے کھل گئے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک بیعت نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ اکثر کچھ مخالفت بھی فرماتے تھے کہ بھئی یہ طالب علموں کو بیعت نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جب وہ طالب علم آ گیا تو اس کی حالت تو وہی تھی، اگرچہ ہوش میں آ گیا تھا لیکن اس کا وہ ذکر جاری ہے اور اس کی وہ کیفیات، وہ سب چیزیں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مسجد میں شکایت لے کر کے کہ آپ نے میرا تو سب سے ذہین طالب علم تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ تو اپنے ہوش میں نہیں. ایسے فرمایا میں نے کچھ کیا کرنا تھا اس کا. وہ اعتراض لے کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت لکھی تھی، اللہ نے اس کو یہ مسئلہ سمجھا دیا. خیر حضرت کو اس سے کوئی احساس ہوا کہ یہ کوئی حقیقت ہے، یہ محض کوئی اٹکل نہیں. تو حضرت نے پھر کہا کہ یہ حضرت نے کچھ اعتراضات کیے، علمی اعتراضات، کہ بھئی یہ جو آپ کچھ یہ طریقہ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
شریعت سے ثابت کریں نا، کیونکہ علماء کا یہ مزاج ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ کوئی عمل ہو رہا ہو دین کا خیر کا تو اس کے اوپر ان کا پوچھنا سوال کرنا ان کا حق بنتا ہے، تاکہ وہ رہنمائی کر سکیں. اگر غلط ہے تو لوگوں کو بتائیں بھئی یہ آدمی غلط ہے، اگر صحیح ہے تو لوگوں کو بتائیں یہ صحیح ہے. تو حضرت نے پوچھا بھئی یہ کہاں لکھا ہے جو آپ یہ سارے یہ توجہ اور یہ تصرف اور یہ جذبہ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت بھی عالم تھے، حضرت خواجہ سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عالم تھے. حضرت نے فرمایا حضرت فلانی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے تصرف کا، فلاں حدیث میں یہ جذبے کا ذکر نہیں، فلاں حدیث کے اندر یہ حوالہ نہیں ہے اس چیز کا. تو حضرت نے ہر سبق کی ایک ایک حدیث حوالہ دے دی ان کو. وہ گئے، جا کے انہوں نے مطالعہ فرمایا، پھر آئے فرمانے لگے کہ حضرت حدیثیں تو پڑھاتے ہوئے کئی سال گزر گئے، میں شیخ الحدیث بھی ہوں لیکن سمجھ آ جائیے حدیث سمجھ میں آ جائیے. پھر انہوں نے کتاب لکھی، 100 احادیث جمع کی سیاستہ سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق کی تطبیق کی گئی کہ یہ فلاں حدیث سے یہ سبق ثابت ہے، فلاں حدیث سے یہ کیفیت ثابت ہے، فلاں حدیث سے صوفیہ کے یہ احوال ثابت ہیں. تو حضرت نے پھر علماء کے لیے ایک کتابچہ لکھا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی اٹکل چیزیں نہیں کہ آپ یہ ذکر کرو، فلاں جگہ ذکر کرو، فلاں مقام پہ ذکر کرو. یہ جسم کے مختلف مقامات جو ہیں ان کے اندر نشاندہی کی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، جو اہل تزکیہ تھے ان کے اوپر لوگوں کی آسانی کے لیے یہ مقامات کھولے کہ بھئی اگر اس جگہ پر ذکر کیا جائے گا تو یہاں فلاں، اب غصے کا اظہار تو ہو رہا ہے زبان سے یا ہاتھوں سے، لیکن اس کا اثر کسی جسم میں کسی خاص جگہ پر، جیسے کینسر بعض دفعہ کسی اور جگہ ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کی جڑ کہیں اور ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے روحانی بیماریاں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پہلے 2 سبق جو ہیں یہ میں نے آپ کو ان کی نشاندہی عرض کی کہ ان 2 اسباق کو، جن کے 2 سبق ہیں، تو وہ پہلے سبق کو جن کے آگے ہیں وہ آگے کرتے رہیں. لیکن اب جو اصل کام ہے، جن کو بھی سبق ملا ہوا ہے، 1 سے زائد اسباق بے شک ملے ہیں، لیکن وہ اپنے پہلے سبق کو اور دوسرے سبق کو ان اثرات کو دیکھ کر کے شروع کریں اور اس پر محنت کریں کہ ہمیں یہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے لیے جب یہ آپ اثرات کریں گے نا تو آپ کو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں ایسے خوبصورت کام کرنے والوں کو جن کے اندر یہ اچھی اوصاف، اچھی صفات پیدا ہو جائیں، لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو پی جانا، تنگی اور فراخی کے اندر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اہل حقوق کو دینا جن کا حق بنتا ہے. تو یہ صفات جو ہیں، جس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت خوبصورت کام ہے کسی انسان سے ظاہر ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے ان کاموں کو کرنے سے یہ آپ کو محسوس ہوگی اس دنیا کے اندر. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے پیر بھائی ہیں سکھر میں، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، نئے بیعت ہوئے تھے. تو ان کی سالی کی بیٹی تھی، وہ جو دوسرا رشتہ دار تھا وہ ان کی جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان کی سالی کی جو بیٹی تھی وہ جوان تھی، اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں وہ کچھ غلط باتیں کر رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسی ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے کہ ہاں ایسے ہی ہے. بعد میں ان کو خیال آیا کہ میں نے تو اس بچی کو کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں، نہ کبھی سنا، یہ میں نے کیا کر دیا. ایک تو وہ الزام لگا رہے تھے اس کے اوپر، دوسرا میں الزام میں شریک بھی ہو رہا تھا ان کے. تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ یہ میں نے بہت غلط کیا. تو انہوں نے اس فقیر کو فون کیا کہ اس کا کیا علاج ہے. میں نے کہا اس کا علاج توبہ ہے. ظاہری بات ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے 100 قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی قتل سے معاف کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے. باقی جو شریعت کے جو قصاص وغیرہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو فرمایا کہ یہ میں کیا کروں. میں نے کہا کہ توبہ کر لیں آپ اس کی. کہنے لگے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کریں، اس بچی کو آپ جا کر کے مل سکتے ہیں تو مل لیں، نہیں تو فون پر بات کر لیں اور اس کو یہ سارا واقعہ بتائیں کہ بھئی تمہارے بارے میں کوئی شخص تمہارے کردار کے بارے میں کوئی الزامات تم پر لگا رہا تھا اور میں بھی سن رہا تھا اور میں نے بھی اس کی تائید کی کہ ہاں وہ ایسے ہی ہے.
تو میں نے یہ تمہارے اوپر لگے ہوئے الزامات جو تھے ان کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، تو میں نے جو یہ تمہاری غیبت سنی ہے اور تم پر جو تہمت لگانے کے الزامات سنے ان کی میں نے تائید کی ہے، تو مجھے تو معاف کر دو، آپ یہ کام کریں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بچی کو فون کیا، بھانجی لگتی تھی ان کی، سالی کی بیٹی تھی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے یہ باتیں ہوئی ہیں تمہارے بارے میں اور میں ان باتوں کے اندر شریک تھا، تو تم مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اب وہ پہلے تو بیچاری بچی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ بھئی بڑا آدمی چھوٹے سے معافی مانگ رہا ہے اور ایسی چیز پر مانگ رہا ہے جو ہماری صبح سے شام تک جس کی عادت ہے۔ تو بچی کہنے لگی خالو جان مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، معاف میں کس چیز کا کروں؟ پھر انہوں نے تفصیل سے سمجھایا، دیکھو بھئی غیبت سننا برا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں برا ہے۔ اگر کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہو، جھوٹا الزام، اور ثابت نہ کر سکے تو یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہو وہ بھی گناہ میں شریک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا میں نے دونوں گناہ کی ہیں تمہارے بارے میں، تو اب چونکہ یہ تمہارا حق تو میں تم سے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تاکہ اسی دنیا کے اندر یہ معافی تلافی ہو جائے۔ وہ بچی کو جب پوری بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے کہا خالو جان اس یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، میں نے اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ جب اس بچی نے یہ الفاظ کہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایسی تجلی میرے اوپر پڑی کہ میں اس کی لذت آج تک نہیں بھول سکا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ایسے خوبصورت کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتے ہیں اور اپنی دوستی کی نشانی بھی بتاتے ہیں۔ تو بس یہی بات تھی کہ یہ ہمارا ذکر جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے برے اخلاق۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے وہی دوسروں کے محافظ بن گئے کہ نہیں بنے؟ تو وہی ساری صفات ہم سب میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرتیں نہیں بدلی، سب چیزیں وہی ہیں۔ دین کی الفاظ بھی محفوظ ہیں، معنی بھی محفوظ ہیں، اس کے اثرات جو جسم پہ پڑتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ کوئی چیز بھی قیامت تک اس دین میں سے کم نہیں ہو سکے گی، اور اس دین کو پہنچانے والے رجال بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو فقیر سفر کرتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے مشائخ سے جو کچھ تربیت حاصل کر سکا، جو سمجھ میں آئی سیکھ سکا، وہ آپ حضرات کو بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آپ حضرات کے اندر بھی بہت اونچی استعداد اور قابلیت کے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ لوگ جب اس کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ایک مثال بن جائیں گے کہ بھئی مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری اسلام کی دعوت جو ہے وہ ہماری حرکتوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی زبانی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی، دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ہماری دعوت چلتے پھرتے ہے، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی۔ اور پھر جب کسی کو کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جب وہ اندر کی غلاظت دور ہو چکی ہوگی تو آپ کی زبان کے اندر وہ اثر بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیت تازہ